سلف صالحین اپنے سے بڑے عالم کا کتنا احترام کرتے تھے. یہ تو چند جھوٹوں کی مثالیں ہوئیں کہ نہ ہوتے ہوئے علم کا دعویٰ کرنا. سلف میں تھا کہ علم ہے لیکن اگر ان سے بڑا عالم ہے تو بھی اپنا علم نہیں ظاہر کرتے تھے. امام ابن قدامہ المقدسی جو المغنی لابن قدامہ جن کی مشہور کتاب 15 جلدوں میں ہے فقہ حنبلی میں، حنبلی تھے لیکن مسائل حدیث کی روشنی میں ہے. ان کی ایک کتاب ہے الرقۃ والبکاء، یعنی کتاب پڑھیے تو رقت طاری ہو جائے، رونا آ جائے، اس طرح کے واقعات جمع کیا اس میں انہوں نے. اس میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور چند صحابہ کرام تشریف فرما تھے. ایک آدمی آیا اور اس نے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی اور لوگ نظر آ رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ بڑے اونچے مقام پر نظر آ رہے ہیں، میدان محشر میں آپ بہت بلندی پر ہیں. جب اتنا اس نے کہا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسے ڈانٹا اور بھگا دیا، چل بھاگو یہاں سے. کچھ سالوں کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو بلوایا جو خواب بیان کر رہا تھا اور اس سے کہا کہ تم اپنا خواب بیان کرو. اور پھر اس نے اپنا پورا خواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا ہے قیامت قائم ہوئی، سارے لوگ ہیں، صحابہ ہیں اور اہل علم ہیں اور آپ اونچے مقام پر ہیں. اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ خواب سن کر کے رونے لگے اور کہا کہ جانتے ہو میں نے تمہیں اس دن کیوں بھگا دیا تھا؟ کہا کہ تم یہ نہیں جانتے کہ جس مجلس میں ابو بکر جیسے صحابی ہوں وہاں تم عمر کی فضیلت بیان کر رہے ہو رضی اللہ عنہ، یعنی دونوں کبار صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، اور وہ شخص محبت میں عقیدت میں خواب بیان کر رہا ہے. لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو امت میں سب سے افضل ہیں، یار غار ہیں، ان کی موجودگی میں میری ایسی تعریف ہو جو پسند نہ آئے، انہیں پسند نہیں آئی اور ان کی فضیلت بیان نہ کی جائے. تو حضرت عمر نے اس کو گوارا نہیں کیا کہ ابو بکر کی موجودگی میں عمر کی فضیلت بیان کی جائے. یہ اہل علم کا معاملہ تھا کہ ایک دونوں امت کے صف اول کے کبار صحابہ میں سے ہیں، لیکن احترام کتنا زیادہ تھا کہ صدیق کے آگے فاروق نے ایک جملہ بھی اپنی تعریف میں سننا نہیں گوارا کیا کہ جب تک یہ زمین پر ہیں سب سے افضل یہی ہے زمین کے، اور اس کو بھگا دیا. یہ ہمارے سلف کا معاملہ تھا.